تو الحمدللہ سیدنا حسن اور حسین کی تکریم ابو بکر اور حضور تو کبھی کبھی بی بی فاطمہ کو کہتے تھے دعی لی ابنایا، میرے بیٹوں کو بلاؤ، کہاں ہیں؟ بلاتے تو حضور سینے سے لگاتے دونوں کو، یضمہما و یشمہما، بخاری کی روایت ہے کہ حضور سینے سے بھی لگاتے اور سونگھتے بھی، اور فرماتے ہما ریحانایا، یہ میرے پھول ہیں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدنا عمر بھی اتنی تکریم کرتے تھے کہ ایک دفعہ مال غنیمت کے جب آپ نے حصے کیے تو اصحاب بدر کے لیے 5,000 ہزار رکھے، تو حسن حسین کے لیے بھی 5,000 ہزار رکھے، یعنی آپ کو بھی وہی حصہ دیا جو سب سے بڑے صحابہ کو دیا گیا۔ اتنی تکریم کرتے تھے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور حضور پاک تو ہمیشہ فرماتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں، اور جو ان سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کریں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے، انقلاب زمانہ ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت البقیع میں دفن ہوئے اور مدینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ بعض لوگوں نے روایات میں لکھا ہے، لیکن اللہ عالم، چونکہ روایات کا اعتبار نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن کو بھی زہر دی گئی تھی، خوارج نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کھانے میں زہر پلوائی اور حضرت اسی زہر سے شہید ہوئے۔ خدا کی شان ہے نا جی کہ حضور پاک کا پر بھی زہر کا اثر ہوا، حسین پر بھی زہر کا اثر ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد لوگوں نے حضرت حسین سے کہا، لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے خلافت کا شوق ہی نہیں ہے۔ اب میں حضرت معاویہ سے کہوں کہ خلافت واپس کر دو، مجھے جب ایک خواہش ہی نہیں، تمنا ہی نہیں، میں خلیفہ بننا ہی نہیں چاہتا، میں یہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ میرے آقا نے ایک دن اپنی چادر مبارک کے نیچے دونوں کو بٹھایا، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، بی بی فاطمہ اور خود بھی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، یا اللہ میرے یہ بھی اہل بیت ہیں، ان کو بھی آپ پاک فرما دیں۔ چونکہ جو آیت تطہیر اتری تھی وہ تو ازواج رسول اللہ کے حق میں تھی، اگر ان کے حق میں ہوتی تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ دعا تو اس بات کی مانگی جاتی ہے جو پہلے نہ ہو، اگر موجود ہو تو اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ جیسے حضرت خلیل نے مکے کے لیے دعا کی، میرے مدینے کے لیے دعا کی۔ اسی طرح بی بی سلمہ نے عرض کیا، حضور میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤ، فرمایا انت لا خیر، تم تو پہلے ہی خیر، تمہارے لیے تو نص قطعی موجود ہے، چونکہ ساری آیات جو ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ سے لے کر آخر تک ساری آیات جو ہیں وہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ازواج مطہرات اہل بیت رسول ہیں، اسی طرح اولاد رسول جو ہے یہ بھی اہل بیت رسول ہیں علیہم الصلوات والتسلیم۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت حسن زار سے شہید ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے 10 محرم کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ اور آپ بھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لیے، اظہار حق کے لیے اور خلافت حقہ کے لیے ڈٹ گئے،
لیکن کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا قبول نہیں فرمایا. رضی اللہ عنہم و ارضاہم. www.darsequran.com